شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اس وقت دعوت دینے جا رہا ہوں شیخ یعنی ڈاکٹر محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کو، لیکن اس سے پہلے شیخ کا کچھ مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یوں تو شیخ کی شخصیت تصنیف و تالیف کے میدان میں ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ شیخ کا نام مکمل نام شیخ محمد عزیر حفظہ اللہ ہے۔ آپ نے مختلف اداروں سے استفادہ کیا ہے، ہندوستانی مختلف اداروں میں آپ نے تعلیم حاصل کی، جیسے کہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ بہار، جامعہ رحمانیہ بنارس، جامعہ سلفیہ بنارس۔ آپ یہاں پر ہندوستانی ان مدارس میں آپ نے تعلیم مکمل کی، پھر بعدہ آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سے کسب فیض کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جامعہ ام القریٰ مکہ المکرمہ سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ نے حاصل کی۔ آپ کے تجربے علمی میدان میں کافی وسیع ہیں۔ آپ نے کئی علمی اداروں سے منسلک ہو کر کام کیا، جن میں سر فہرست جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ، اور اسی طرح مدینہ منورہ میں مجمع الملک فہد، اور اسی طرح جدہ میں اسلامی فقہ اکیڈمی وغیرہ۔ تصنیف و تالیف کے میدان کے آپ ایک شہسوار ہیں۔ تو آپ نے بہت ساری کتابیں اس تعلق سے لکھی ہیں، جن میں سے سر فہرست وہ چیزیں ہیں جو کہ مقدمہ کے طور پر یعنی ذکر کی جا سکتی ہیں کہ آپ نے بہت ساری کتابوں پر مقدمے کے طور پر لکھا ہے، جیسے کہ عقیدہ میں، حدیث میں، فقہ میں، فتاوی میں، سیرت و سوانح میں بہت ساری کتابوں پر آپ نے مقدمے جو ہے تحریر فرمائے، اور اسی طرح تنقید و تبصرہ کے طور پر بھی آپ نے بہت سارے مضامین لکھے۔ وفیات پر بھی آپ نے جو ہے قلم اٹھایا ہے، جن میں سے یعنی خصوصاً اپنے 4 اساتذہ جو کہ آپ کے جلیل القدر اساتذہ تھے، مولانا شمس الحق سلفی جو کہ آپ کے والد مکرم ہیں، مولانا عبد النور نور عظیم ندوی، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری، ان جلیل القدر اساتذہ کرام کی حیات و خدمات پر آپ نے قلم اٹھایا، اور اسی طرح پروفیسر عبد الجبار شاکر اور حافظ زبیر علی زئی رحمہم اللہ کے یعنی خدمات کو بھی آپ نے اپنے قلم سے لوگوں کو روشناس کرایا ہے۔ کس فن میں اب تک کیا لکھا گیا اور وہ مطبوع ہے یا مخطوط کی شکل میں ہے، اور پھر مخطوطات میں کون سا قلمی نسخہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور کس حالت میں دنیا کے کس کونے میں موجود ہے، یہ ساری چیزوں پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ اور اسی طرح آپ نے امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ، اور اسی طرح علامہ معلمی رحمہ اللہ کی بہت ساری کتابوں کی تحقیق آپ نے انجام دی ہے۔ تو بہرحال آپ کی شخصیت علمی میدان میں کافی معروف شخصیت ہے۔ آج ہمیں اس مرکز دارالہدیٰ اڑپی کے ذریعے سے شیخ محترم سے ملاقات ہو رہی ہے، شیخ سے استفادہ کا موقع مل رہا ہے، اس پر ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی شیخ محترم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ محترم نے مرکز دارالہدیٰ اڑپی کی دعوت پر لبیک کہا۔ اب میں شیخ محترم کو آپ سبھی کے روبرو کرنا چاہوں گا۔ میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم تشریف لائیں اور صدارتی خطاب آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ شیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، محترم اساتذہ کرام اور سامعین و سامعات، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ابتدائی پروگرام میں جو عربی زبان برائے فہم قرآن منعقد کیا جا رہا ہے اس میں شریک ہو رہا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آپ کے جذبات جو ہیں عربی زبان سکھانے سے متعلق اور قرآن فہمی سے متعلق، نماز کے اذکار اور دعائیں سکھانے سے متعلق بہت اچھے جذبات ہیں کہ عام مسلمان عموماً ان سے غافل ہوتے ہیں، اور انہیں کس طرح سے نماز سمجھ کر پڑھنے، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی طرف لایا جائے۔ اب اس سلسلے میں ہمارے دوست ڈاکٹر ذیل الرحمان صاحب نے کورس کا تعارف کرایا، اور انشاءاللہ وہی 2 مہینہ تک انشاءاللہ لوگوں کو ٹریننگ بھی دیں گے۔ ابو عمر پرویز صاحب عربی زبان کی اہمیت سے متعلق بہت سے اہم نکات بیان کر رہے تھے، وہ بھی ہم نے سنا۔
शैबतुल हमद साहब ने मरकज़ का तारुफ कराया, उसकी तालीमी, इशाअती, इल्मी सरगर्मियों का जायज़ा लिया और आइंदा क्या प्रोग्राम है उनके बारे में बताया। मुझे बड़ी खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दीन का काम कर रहे हैं और लगे रहें, और अल्लाह ताला देख रहा है इन कोशिशों को, और इंशाअल्लाह इखलास के साथ की जाएंगी तो उनका अच्छा नतीजा भी बरामद होगा। मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता। कोई भी काम, अच्छा काम किया जाए शुरू, छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर, असल उसमें इखलास और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना, ये मकसद। कोई भीड़ भाड़ इकट्ठा करना, लोगों की वाहवाही लूटना और लोगों को के ऊपर कोई ऐसा असर डालना कि देखिए हम बहुत बड़े आलिम हैं, हमने बहुत बड़ा काम किया है, ये सब चीज़ें जो हैं माना नहीं रखती, बल्कि इनके ज़रिए शायद हो सकता है रियाकारी की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से जो अजर की उम्मीद है वो भी ख़त्म हो जाए। इसलिए बस मेरी नसीहत सिर्फ ये है कि लिवजहिल्लाह और खालिसतन लिवजहिल्लाह इंशाल्लाह ये काम करें और इंशाल्लाह इसके अच्छे नताइज बरामद हों। मैं चूँकि अरबी ज़बान और अदब का तालिब इल्म हूँ और इस सिलसिले में यहाँ मैंने तखस्सुस भी वही मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर और उम्मुल क़ुरा में मेरा तखस्सुस भी अरबी अदब था। तो इस पहलू से मैं चंद बातें मैं करना चाहता हूँ। हमें कुरान के लिए ज़ाहिर है आप पूरी अरबी अच्छी तरह से सीख रहे हैं तब तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो कोशिश इब्तिदाई है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ज़ुल रहमान साहब से चंद दिनों कबल गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो मुझे खुशी हुई। पहले तो मुझे हैरत भी हुई कि ये कैसे होगा कि बगैर अरबी ज़ुबान सीखे हुए आदमी कुरान मजीद को समझ कर पढ़ सकता है। और वो उनसे उन्होंने मुझसे पूछा कि कुरान को समझने के लिए क्या किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि या तो जो शख्स अरबी जानता है तो अरबी में समझने की कोशिश करे, उसे भी मेहनत करने की ज़रूरत है। जो अरबी नहीं जानता है वो अरबी सीखे ताकि कुरान मजीद को डायरेक्ट पढ़ करके सीखने की कोशिश करे। तो और फिर ये है कि जो बिल्कुल अरबी नहीं जानता है तो वो या सीख भी नहीं सका अरबी तो उसे तर्जुमे का सहारा लेना चाहिए। और तर्जुमे के सिलसिले में बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ कुरान के तर्जुमे। तो या तो कुरान को डायरेक्ट पढ़ के अरबी में समझे या फिर तर्जुमे का सहारा ले। आज तक लोग तकरीबन यही दोनों सूरतें इख्तियार कर रहे हैं। तो जब इन्होंने ज़ुल रहमान साहब ने मुझे ये बताया कि हम ये चाहते हैं कि कुछ पुरानी सूरतें, 13 सूरतें मिसाल के तौर पर, और नमाज के जो ज़िक्र अज़कार हैं, दुआएँ हैं, उनमें जो कुछ पढ़ा जाता है, वो हम एक मुख्तसर कोर्स करके हम समझा करके लोगों को काबिल इस्तिफ़ादा बना दें इस कोर्स को, तो क्या राय है? मैंने कहा बहुत अच्छा है, आप तजुर्बा करें, अगर कामयाब हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफ़ीक़ दे। तो मैं इस कोर्स के सिलसिले में मैं खुशामदीद कहता हूँ डॉक्टर ज़ुल रहमान साहब को, इस इदारे को भी, इन्होंने ये पहल। और एक चीज़ की तरफ बस मैं तवज्जो ये दिलाना चाहता हूँ कि अरबी ज़बान जो है, वो जैसा कि आप जानते हैं और अभी तारुफ भी कराया अबू उमर परवेज़ साहब ने ज़बान की अहमियत के नुक्ते नज़र से। तो अरबी ज़बान हो या दुनिया की कोई भी ज़बान, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक वोकैब्युलरीज़, मुफ़रद अल्फ़ाज़, तो उन अल्फ़ाज़ का तो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, अरबी ज़बान में भी है, दूसरी मुख्तलिफ़ ज़बानों में। दूसरे फिर ये कि अल्फ़ाज़ को एक दूसरे से मुरक्कब करके जुमले बनाए जाते हैं, सेंटेंस। तो अल्फ़ाज़ या मुफ़रदात, वोकैब्युलरी और सेंटेंसेस, ये तो दुनिया की हर ज़बान में है। मगर अरबी ज़बान में उसके जो मुश्किल होने की वजह है और जिसकी वजह से लोग भागते हैं, थोड़ा-सा पढ़ते हैं और कुछ थोड़े से कवायद का ज़रा-सा बोझ पड़ता है तो वो फिर भाग खड़े होते हैं। और आपने देखा होगा कि अरबी मदारिस के अंदर 8 साल, 10 साल का भी कोर्स होता है, लेकिन अरबी ज़बान पर पूरी कुदरत जो होनी चाहिए, बोलना छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम पढ़ने की हद तक, लिखने की हद तक, समझने की हद तक भी नहीं आती है अरबी। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि अरबी ज़बान की जो 2 ख़ुसूसियतें ऐसी हैं कि जो दुनिया की दूसरी ज़बानों में नहीं, वो है अल्फ़ाज़ यानी वोकैब्युलरी जो है, उनकी बनावट जो मुख्तलिफ होती है। मसलन एक रूट से जो मुख्तलिफ अल्फ़ाज़ निकलते हैं, तो इस ख़ुसूसियत को कह सकते हैं हम इश्तिक़ाक़। एक रूट है ऐन, लाम, मीम, अब उससे सैकड़ों अल्फ़ाज़ निकलेंगे, इस्म भी, फ़ेल भी, और फ़ेल के जो मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, इस तरह से इस्म की मुख्तलिफ जो शक्लें हैं। तो ये इश्तिक़ाक़ एक ख़ुसूसियत है अरबी ज़बान की, दूसरी दुनिया की ज़बानों में नहीं। कुछ थोड़ा बहुत सामी ज़बानों में है, लेकिन अरबी ज़बान में जितना
اہمیت ہے اس اشتقاق کی، اور ایک ایک صیغے سے جو عربی کے اس لفظ کا معنی سمجھ میں آتا ہے وہ بہت کم کسی دوسری زبان میں. آپ انگریزی پڑھیے، کچھ نہیں اس میں، پریفکسز سفکسز ہیں بس، اور کچھ نہیں، اور سنگولر سے پلورل بنانے کی ترکیب، اور کچھ نہیں، یا اس طرح کے بعض چیزیں ہیں بس. دوسری خصوصیت عربی زبان کی یہ ہے کہ اس میں الفاظ تو سب ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ وہ سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں دنیا کی دوسری زبانوں. یہاں اعراب کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اعراب جو ہے، اب اعراب جو ہے بالحرکہ بھی ہے بالحروف بھی ہے، یعنی زیر زبر پیش کے ذریعے بھی ہے، زیدن زیدن زیدن، اور اسی طرح سے اعراب بالحروف بھی ہے، جیسے مسلمون مسلمین، یا اس طرح سے اور دوسرے جو مختلف. تو یہ اعراب یہ بھی ایک خصوصیت تھا، اور اعراب اتنی مشکل معلوم ہوتی ہے خود عربوں کو کہ وہ نحو پڑھنے سے بہت بھاگتے ہیں، اور بہت مشکل سے، اور اسی طرح سے اشتقاق یا صرف سے متعلق اس سے ان کو تو اور مشکل نظر آتا ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک نظام کے تحت اور سسٹمیٹک وے میں ان چیزوں کی تعلیم دی جائے تو میرے خیال سے پوری عربی زبان 6 مہینے کے اندر مکمل طور پر سیکھی جا سکتی ہے. اس کے بعد چاہے آپ قرآن پڑھیں، قرآن کے علاوہ دوسری چیزیں پڑھیں، وہ سب آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. بولنے کی پریکٹس تھوڑا سا اور مزید کرنی پڑے گی، لیکن جہاں تک سمجھنے کا تعلق وہ 6 مہینے سے زیادہ کا متقاضی نہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ عربی زبان جس طرح سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے کورس تیار کیا دروس اللغت العربیہ 3 حصے میں ہے، اس طرح کا کوئی کورس ہو، اور پڑھانے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پڑھائے وہ اچھی طرح سے مشق کراتے ہوئے، تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینہ 7 مہینے کے اندر اندر آپ سارے بنیادی چیزیں معلوم کر لیں گے اور عربی زبان سیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے جتنے ہم سامعین اور سامعات ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت مشکل مت تصور کریں عربی زبان کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا، قرآن مجید کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، آسان ہم نے بنایا. تو آپ محنت کریں تھوڑی، پڑھانے والے بھی بہت ہی شوق سے چاو سے پڑھیں. میں نے ایک مضمون لکھا ہے جو میرے مقالات کے مجموعے میں ہے، مولانا عبدالنور نور عظیم ندوی مرحوم سے متعلق، جو ہمارے استاد تھے ابتدائی پہلی جماعت میں عربی کے. انہوں نے اتنا ہمیں عربی 1 سال کے اندر ہی اندر 7-8 مہینے میں پڑھا دیا تھا کہ الحمدللہ ہم لوگ بولتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے، املا بھی درست کرتے تھے، وہ ترجمہ بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. تو یہ اچھے استاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کورس بہت اچھے سے اچھا آپ بنا لیں، لیکن جب تک پڑھانے والے اخلاص کے ساتھ اور نفسیات کو دیکھتے ہوئے، تدریج کو دیکھتے ہوئے نہیں پڑھائیں گے، اور باقاعدہ امتحان نہیں لیتے رہیں گے، ہر مرحلے میں کہاں تک پروگریس کیا وہ نہیں دیکھتے رہیں گے، اس وقت تک نہیں. اس لیے بہرحال میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اس کو بہت مشکل بنا کر کے پیش کیا جائے. میں نے کہا آپ کو 6-7 مہینے سے زیادہ نہیں، پوری عربی زبان. بلکہ میں بعض عرب ملکوں میں گیا، کویت میں گیا، وہاں لوگوں کو میں نے بتایا کہ آپ لوگ یہ نحو صرف کو جو اتنی مشکل چیز سمجھتے ہیں، کچھ نہیں ہے، یہ 6 مہینے کی چیز ہے. میں عربی میں جو علم عروض ہے اس کو میں کہتا ہوں 1 ہفتے سے زیادہ وقت نہیں لگے گا اس کو سمجھنے کے لیے. تو بشرطے کہ اسے آسان انداز میں ایک نظام کے تحت سمجھانے بتانے کی کوشش کی جائے. تو آپ لوگ انشاءاللہ کوشش کریں. اور ڈاکٹر ذیل الرحمان صاحب ہمارے جو دوست ہیں الحمدللہ اس سلسلے میں کافی سوچ رکھتے ہیں، اور انہوں نے مختلف جگہ کے تجربات سے بھی استفادہ کیا ہے. اور وہ اگر اس کورس میں رہے اور آپ لوگوں کو ٹرین کیا انشاءاللہ، تو مجھے تو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ عربی زبان بھی سکھا لے جائیں گے. قرآن مجید کو عربی کے ذریعے کس طرح سے آپ سمجھیں وہ بھی، اور نماز سے متعلق جو ابھی ابتدا کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ اس میں کامیاب رہیں گے. تو میری بس آخر میں دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ اس طرح کے پروگرام میں اخلاص کے ساتھ جو لوگ شریک ہوں، چاہے وہ طلبہ و طالبات ہوں یا اساتذہ اور معلمات ہوں، وہ پورے شوق اور رغبت سے اسے ایک دینی کام سمجھ کر کے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی امید لیتے ہوئے کریں، تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو توفیق دے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، اور اب میں ابھی اذان کی آواز سن رہا ہوں. انشاءاللہ اسی پر بس کرتا ہوں، اور آخر میں بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. اور ہم سب لوگوں کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید پھیلائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کا علم حاصل کریں، دوسروں کو علم قرآن کا کس طرح سے ہم سکھا سکیں. اور پھر اسی طرح سے ارکان اسلام میں نماز سب سے اہم چیز ہے، اور نماز کو ہم اگر سمجھ کر کے پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بتایا 2 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہو جائیں گی. تو میں انشاءاللہ اس اچھے نتیجے کا انتظار کر رہا ہوں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ شیخنا. شیخ محترم نے ہمیں بہت اہم اور قیمتی نصیحتوں سے فائدہ پہنچایا. سب سے پہلی جو شیخ محترم نے ہمیں نصیحت کی وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر، چاہے ہم سکھلانے والے ہوں یا سیکھنے والے ہوں، ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اگر اخلاص اور اللہ کی رضا کے خاطر ہم کوئی چیز سیکھیں گے یا سکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں بھی دکھلائے گا اور دے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح شیخ محترم نے دوسری بات جس کی طرف آپ نے کافی توجہ دی وہ یہ ہے کہ عربی زبان کی بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن و حدیث میں اس پر کافی زور دیا گیا ہے الحمدللہ. بلکہ شیخ محترم نے بتایا کہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ 6 مہینے کے اندر عربی سے ناواقف شخص عربی کو پوری گرامر کے ساتھ سیکھ سکتا ہے. اور اس کے لیے یہ چیزیں بہت آسان ہیں، لیکن یہ چیز ڈیپینڈ ہے اس کے استاد پر کہ استاد اس کو کیسا پڑھا رہا ہے، کتنا ماہر ہے، ماہر نفسیات پر اس کا کیا خیال ہے، وہ کتنا سمجھتا ہے، اس کے طریقے پر یہ ڈیپینڈ ہے. نہیں تو عربی 6 مہینے کے اندر کوئی بھی صاحب سیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح شیخ محترم نے عربی کی خصوصیات کے طور پر آپ نے ذکر کیا، آپ نے 2 خصوصیات ذکر کی. سب سے پہلی خصوصیت آپ نے یہ ذکر کی کہ آپ کے عربی کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز میں، اس کے جو اشتقاق ہیں بڑے خوبصورت انداز میں اس کو پرویا گیا ہے، بڑے اچھے انداز میں اس کو بنایا گیا ہے. جیسے کہ اس کے روٹس ہیں الف لام قاف، اس طرح سے اس کے ایک ہی ورڈ سے کافی الفاظ مشتق ہو رہے ہیں، کافی الفاظ نکل رہے ہیں. یہ عربی کی خوبصورتی ہے اور یہ چیز کسی اور زبان میں نہیں پائی جاتی. اور اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ عربی میں اعراب، حرکت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. شیخ محترم نے آخری میں ہمیں یہ تلقین کی کہ ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو، قرآن کی معلومات کو، قرآن کی تعلیمات کو ہم عام کریں. یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے. آخری میں دعا کرتا ہوں کہ شیخ محترم نے جن باتوں پر ہمیں نصیحتیں کی ہیں، اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.